सरसब्ज و شاداب وادیاں، پرسکون جھیلیں، دل فریب آبشاریں، بلند و بالا پہاڑ، گھنے جنگلات اور بہتے دریا آج مسافران شوق کو کشمیر کی وادیوں سے اٹھا کر خوبصورت اور خوش اخلاق لوگوں کی سرزمین وادی سوات میں کھینچ لائے ہیں۔ اس وادی میں قدرت اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ سوات کی خوبصورت وادیوں میں ایک نمایاں نام وادی کالام ہے۔ وادی کالام قدرتی حسن سے معمور فطرت کی فیاضیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس جنت نظیر وادی میں دست قدرت کا ایک ایسا انمول شاہکار موجود ہے جس کو زبان عام میں مہورن جھیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے اندر دور کہیں صدیوں سے چھپی ہوئی یہ جھیل فطرت کے انمول موتیوں میں سے ایک ہے۔ اس جھیل کا بلاوا ہمارے نام آیا تو آنکھوں میں تلاش لیے کلام سے نکل کر دل فریب راستوں سے گزرتے ہوئے ام مہوڈن کی طرف عازم سفر ہوئے۔ مہوڈن کالام سے 40 کلومیٹر کی مسافت پر شمال میں واقع ہے، جہاں پہنچنے کے لیے دشوار راستوں کے باعث جیپ یا ایک جاندار گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کچی اور شکستہ سڑک پر چلتے ہوئے آپ کو شدید جسمانی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن چہروں پر لگتی ہوئی تازہ ہوا، پتھریلا سا سبز میدان، نیچے بہتا ہوا دریا اور نیلے آسمان پر اٹھتے بادل آپ کو سفر کی تھکن محسوس نہیں ہونے دیتے۔ دریا کے ساتھ ساتھ جاتی پہاڑوں کے درمیان سے بل کھاتی یہ سڑک بہت ہی حسین مناظر کی امین ہے۔ ہماری آنکھیں اس طلسم نگری میں مزید کچھ ڈھونڈ رہی تھیں کہ اچانک ہمیں ایک مجمع کے شور کی آواز سنائی دی۔ یہ مجمع تھا کرکٹ کے شائقین کا، جس میں چھوٹی عمر کے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے افراد تک کے لوگ شامل تھے۔ ہم بھی بے اختیار اس انجان علاقے کے اجنبی مجمع میں شامل ہو گئے، لیکن بیگانگی کا احساس اس وقت اپنائیت میں بدل گیا جب اس پشتون مجمع کا ایک فرد ہمیں اپنے گھر لے جانے پر بضد ہو گیا۔ ہمارے ہزار انکار کے باوجود نہ صرف وہ ہمیں اپنے گھر لے کر گیا بلکہ ہماری تواضع بھی کی۔ جس طرح یہ علاقہ خوبصورت ہے، اسی طرح یہاں کے لوگ محبتیں بکھیرنے والے، پیار کرنے والے اور مہمان نواز ہیں۔ یہ لوگ مہمان نوازی کو اپنے فرائض میں سر فہرست سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے میزبان سے اجازت طلب کی اور دریائی نالوں، بہتی ندیوں اور کچے راستوں سے آگے بڑھتے ہوئے اونچے پہاڑوں کے اندر دور کہیں صدیوں سے چھپی ہوئی مہوڈن جھیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مہوڈن جاتے ہوئے راستے میں بہت خوبصورت مقامات آتے ہیں۔ آبشار نامی مقام اتنا خوبصورت ہے کہ مہوڈن جانے والی گاڑیاں کچھ دیر کے لیے اس مقام پر بے اختیار رک جاتی ہیں۔ پتھریلے میدان سے گزرتے ہوئے ہم ایک بار پھر گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ہمیں تازہ دم کر رہے تھے۔ دریا سے محض 1 میٹر اونچے راستے پر ہماری گاڑی فراٹے برتی گزر رہی تھی اور یہ جیپ ٹریک ہمیں فطرت کے نئے رنگوں سے متعارف کروا رہا تھا۔
درختوں کے سائے میں گاڑی چلتی رہی اور پہاڑوں میں شور مچاتا، غسیلا جاگ اڑاتا، تنگ دروں میں بہتا سبز پانیوں کا دریا ہماری نگاہوں کی سیرابی کرتا رہا۔ ہم نظاروں کے گہرے سمندر میں بہتے جا رہے تھے اور دل فریب مناظر کو دیکھ کر ہمارے سر بے ساختہ کھڑکیوں سے باہر نکلنے لگتے۔ ہماری گاڑی سرسبز پہاڑی گاؤں میں داخل ہو رہی تھی اور راستے میں گاؤں کے بچے ہمیں مسکرا کر دیکھتے اور ہم ان کو۔ مہورن جھیل کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہمیں ایک اور مچلتے ہوئے دریائی نالے کا شور سنائی دیا، جیسے کوئی دیوانہ پتھروں پر سر مارتا ہوا جا رہا ہو۔ جنگل کے بیچوں بیچ گزرتا ہوا یہ دریائی نالا ایک رومانوی منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ رکنے اور انتہائی خستہ حال سڑک کی ناہمواری کی وجہ سے تقریباً 6 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم مہورن جھیل پہنچ گئے۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور ہوا میں سردی بری ہوئی تھی۔ آسمان کے سیاہ آنچل پر لاکھوں ستارے بکھرے پڑے تھے اور پر اسرار خاموشی وادی میں گونج رہی تھی۔ اس گپ اندھیرے میں سوائے چند خیموں کے دور دراز تک آبادی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہم نے ایک شخص کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس ہنستے مسکراتے شخص نے ہمیں خوش آمدید کہا اور خیمہ بستی کی طرف لے گیا۔ اس شخص سے اس اجنبی وادی میں ہماری پہلی ملاقات تھی، لیکن اس میں اتنی مہمان نوازی اور اپنائیت جیسے ہمیں صدیوں سے جانتا ہو۔ جب سارا ملک گرمی سے بلبلا رہا ہوتا ہے تب بھی یہ علاقہ شدید سردی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے ہم کیمپ فائر کے ارد گرد جمع ہوئے اور سرد پستہ لمحات میں تاروں برے آسمان میں ٹوٹتے ستاروں کو دیکھتے رہے اور نہ جانے کب نیند کی پرسکون وادی میں اتر گئے۔ اگلی صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہماری آنکھ کھل گئی اور خیمے سے لڑکھڑاتے ہوئے ہم باہر نکل گئے۔ سورج کی دھوپ آہستہ آہستہ وادی میں اتر رہی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے ہم ندی کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں جا کھڑے ہوئے۔ چاروں طرف بلند پہاڑ، درمیان میں پھیلی ہوئی وادی، سرسبز میدان اور اس کے ساتھ بہتی ہوئی ندی ایک نہایت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ میدان میں دور تک گھاس کا سبز قالین بچھا ہوا تھا جس پر پیشور خیمے نصب تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وادی میں زندگی سانسیں لینا شروع ہو گئی۔ کہیں پالتو گھوڑے چرتے نظر آ رہے تھے، کہیں چمنیوں سے دھواں اٹھنے لگا تھا، کہیں نئی مسافروں کی آمد شروع ہو چکی تھی تو کہیں نئی منزلوں کے سفر کے لیے تیاری کی جا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد ہمارے قدم خود بخود جھیل کی طرف اٹھنے لگے۔ ہر طرف ہریالی، آسمان سے سرگوشیاں کرتے ہوئے پہاڑ، سبز نیلے پانی، نہ جانے کتنے سالوں سے یہ جھیل ہمارا من بہلانے کی منتظر تھی۔ ہم کشتی رانی میں بیٹھ کر جھیل کے طلسماتی حسن میں ڈوبتے چلے گئے۔ ہوش ربا فطری نظاروں میں ڈوبی اس جھیل کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جھیل کسی حسن پرست کسی عاشق کی منتظر ہو کہ وہ اس ویرانے میں آئے اور اس کا حسن دیکھ کر اس پر عاشق ہو جائے۔
جھیل کے اس پار جنگل نما ایک سرسبز علاقہ نظر آ رہا تھا جو ہماری منزل تھا۔ اس جھیل کنارے بیٹھ کر انسان اپنی پریشانیاں اور تھکان بھول کر قدرت کے دلکش نظاروں میں محو ہو جاتا ہے۔ جھیل کنارے بیٹھے میرے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بلند و بالا عمارتوں کے دامن میں دوڑتی ہوئی زندگی سے چھٹکارا پا کر اپنی باقی کی سانسیں اس طلسم نگری کے نام کر دی جائیں۔ شاید میرے اندر بھی کوئی خانہ بدوش رہتا ہے جو ویرانوں میں زندگی بسانے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس حیرت کدہ میں کچھ حسین لمحات گزارنے کے بعد آنکھوں میں خوبصورت خواب بسائے ہم جگمگاتی بتیوں کے سائے میں گزرتی شہر کی روکھی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔